سبق نمبر 37۔ سبق نمبر 37 کی پہلی بات کامیابی کے معیار کے حوالے سے سورہ عصر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر پر، جس سے مراد یا زمانہ ہے یا جس سے مراد عصر کا وقت ہے یا عصر کی نماز ہے، اس پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتیں بیان فرماتے کامیابی کے معیار کے لیے اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہے۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1 عقیدہ کا صحیح ہونا، وعملوا الصالحات، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 وتواصوا بالحق، صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دے، وتواصوا بالصبر، اس دعوت پہ مشکل آئے تو صبر سے کام لے۔ نمبر 2 حدیث مبارک، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 752، کتاب فضائل القرآن، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں تعلیم القرآن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 3 عقائد میں سے علامات قیامت، آگ نکلنے کا بیان۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے یہ آگ نکلے گی، جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی، اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ سنن ابی داود میں حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائی، ان میں سے آخری علامت یہ ہے، وآخر ذالک تخرج نار من الیمن من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر، جس میں اسی بات کا ذکر ہے جو آپ کی خدمت میں نے بتائی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دنیاوی اعتبار سے نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی، اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ اس وقت پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تنبیہ، اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔ ان دونوں روایات میں کیا تطبیق ہے؟ وہاں پر اول نشانی، یہاں پر اکثر احادیث میں آخری نشانی آگ بتایا گیا ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ گزشتہ علامات کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، اس اعتبار سے متصلاً نفخ صور ہوگا، تو اس اعتبار سے اس کو اول نشانی کہا گیا ہے۔ نمبر 4 مسائل میں سے گفتگو کے متعلق سنن اور آداب مذکور ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ شعب الایمان للبیہقی میں حدیث مبارک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ حضرت عبداللہ ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت کو واپس مانگنے پر اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 311 کتاب الزہد باب الورع والتقوی میں حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخموم القلب صدوق اللسان، جو زبان کا سچا اور دل کا مخموم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ سچی زبان والا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسا پرہیزگار اور صاف پاک شخص ہو
جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کسی سے کینہ ہو اور نہ کسی کے ساتھ حسد ہو۔ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 ابواب البر والصلہ، اس میں حدیث مبارک ہے سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کا، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو اور گفتگو میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ لہٰذا بات کرنے کے حوالے سے چند آداب، تقریباً 26 آداب آپ کی خدمت میں لکھی گئی ہے، جن میں سے نمبر 1 ضرورت کے وقت بات کرنا، ضرورت نہ ہو تو بات نہ کرے۔ نمبر 2 ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 3 مختصر بات کرنا جس سے صرف آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ نمبر 4 دوسروں کو زیادہ سننا۔ نمبر 5 پست آواز میں بولنا، زیادہ بلند آواز سے نہ بولنا۔ نمبر 6 بات نرمی سے کرنا، دعوت کا کام ہو، عورت نہ ہو تو بات نرمی سے کرنا۔ یہ عورت کے لیے آداب یہ ہے کہ وہ نرمی سے بات کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں کرے گی۔ نمبر 7 عورت کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ نمبر 8 بات کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچو کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ نمبر 9 سوال غور سے سن کر خوب سمجھ کر سوچ کر جواب دینا چاہیے، یعنی جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنی چاہیے۔ نمبر 10 فضول سوالات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 11 بری باتیں نہ کرنا۔ نمبر 12 گفتگو میں اپنی بڑائی نہ جتانا۔ نمبر 13 بات بات پر قسم نہ کھانا۔ نمبر 14 جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 15 جھوٹا وعدہ نہ کرنا۔ نمبر 16 دوسروں کی برائی نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، شکایتیں نہ کرنا، دوسروں کی نقلیں نہ اتارنا۔ آج ہر ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 17 خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 18 کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرنا۔ 19 کسی کو گالی نہ دینا۔ نمبر 20 بات پر نہ لڑنا۔ 21 کسی جاہل سے آپ کا سامنا ہو تو خاموشی سے رخصت ہونا۔ 22 کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکارنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ 23 بات کرتے ہوئے کسی کے لیے ملعون، فاسق، بے ایمان کے الفاظ استعمال نہ کرنا۔ نمبر 24 غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرنا کہ بسا اوقات ایسے حالت میں زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ نمبر 25 غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اپنی عید کو بدلنا، یعنی کھڑے ہو تو بیٹھنا، بیٹھے ہو تو لیٹنا چاہیے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو وضو کر لیں۔ نمبر 26 گفتگو کرتے ہوئے کسی کی طرف اشارہ نہ کرنا کہ اس سے دوسرے کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ 26 آداب ہے اور 4 باتیں ہو گئی اس سبق کے۔ 5ویں بات حسن خاتمہ کے لیے دعا مذکور ہے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 339 میں، اللہم احینا مسلمین و امتنا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبذلین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔